السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کے اندر عبادتوں کا جوش و جذبہ پروان چڑھنے لگتا ہے۔ نماز، روزہ اور اسی طرح تلاوت کلام پاک کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم عبادت بلکہ ایک اہم فریضہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی ارکان میں ایک رکن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان، کہ بنیاد اسلام کی یا اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں آپ نے سب سے پہلے توحید کے اقرار کو بیان فرمایا، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا، حج اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا اور روزے رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی عمارت کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بنیاد بھی کمزور ہو یا اس ایک بنیاد کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہ عمارت مستحکم نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ نماز، روزوں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بہت تساہلی سے کام لیا جاتا ہے۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عملاً کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اعتقاداً نہ صحیح، تو اس کے نتائج بھی بہت سخت نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی اور مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں تو انہیں جو ہے دردناک عذاب کی تم خبر دے دیجئے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایک فرض ہے، اس فرض سے کوتاہی دراصل اسلام کے احکامات کا انکار کرنا ہے۔ اللہ ہماری سے حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادتوں کا جوش و خروش عام طور پر دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہم میں سے جو لوگ صاحب نصاب ہے وہ اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کرے۔ جو کچھ بھی مال و دولت ہے اس کا حساب لگائے، زیورات ہے اس کا حساب لگائے، اگر کچھ جائیدادیں ہے، پراپرٹیز ہے جو کاروبار کی نیت سے لی گئی ہے تو اس کا بھی حساب لگائے اور اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ جو آپ کی نظر میں مستحق ہے ان تک اس زکوٰۃ کو پہنچائیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فلاں ادارے کو، فلاں شخصیت کو دیجئے، آپ کسی کو بھی دیجئے جو مستحق ہے۔ خاص طور پر اس کی ترتیب یہ ہو کہ آپ کے اپنے خاندان میں اور آپ کے اپنے رشتہ داروں میں جو زیادہ مستحق ہے آپ پہلے انہیں زکوٰۃ دیجئے، پھر اسی طریقے سے ترتیب وار آپ زکوٰۃ دیتے رہیے، لیکن زکوٰۃ کو ادا ضرور کیجئے۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ کی طرف سے غفلت برتی جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشی طور پر بہت بڑا تفاوت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ مالدار ہے تو مالدار ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو غریب ہے تو بیچارے غربت کی چکی میں پیستے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام نے معاشیات کا جو نظام بنایا ہے اس نے دولت کا ارتکاز کسی ایک مخصوص طبقے کے نزدیک رہنا پسند نہیں فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ جو سلسلہ ہے اور زکوٰۃ کو جو فرض کیا گیا ہے وہ اسی لیے ہے کہ زکوٰۃ معاشرے میں پھرتی رہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی غربت ختم ہو۔ الحمدللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی ناندیڑ اس سلسلے میں عوام کو بیدار کرنے کے لیے اور انہیں زکوٰۃ کی فرضیت کا احساس دلانے کے لیے ایک مہم چلا رہی ہے، اور عوام سے اس سلسلے میں یہ اپیل کر رہی ہے کہ بھئی آپ اگر صاحب نصاب ہے اور اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کیجئے اور ایک فرض کو ادا کر کے اللہ کے نزدیک اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ایک سنہرا موقع حاصل کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔